علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جی کر رہا تھا کہ میں آپ نوجوانوں کے بیچ میں یعنی عوام میں ادھر آ کر کھڑے ہو کر کے بات کروں، لیکن آپ لوگ کا جوش جذبہ دیکھ ایسا ہے ویسے ہی رہنے دیں، کوئی چیز تبدیلی نہ کریں، وہ کیبل چلا جائے گا، وہ ڈسٹرب کریں گے، مسئلہ ہو جائے گا۔ جو جیسا ہے ویسے ہی رہنے دیں، اور جس پوزیشن میں بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے رہیں سب، تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ سنیں بھائی، میں میری آواز سے آپ کے دلوں تک پہنچوں گا، آپ نہ بھی دیکھ پائے مجھے، آپ کے دل میں مقام کروں گا انشاءاللہ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں عوام میں آ کر بات کروں، لیکن نوجوانوں کی طاقت کو میں نے دیکھا، کوئی پتلون کھینچ رہا ہے، کوئی شرٹ کھینچ رہا ہے، کوئی ہاتھ ادھر سے کھینچ رہا ہے، اور یہ شولڈر تو مجھے ابھی تک درد ہو رہا ہے۔ مطلب جس نے بھی میرے رائٹ سائڈ سے اسکارٹ کیا ہے اس نے خوب آزمایا ہے۔ یہاں کے روٹیوں میں بڑی طاقت ہے، یہاں کے چاول میں بڑا دم ہے ماشاءاللہ، اور یہی طاقت، یہی دم، یہی آپ لوگ اگر تعلیم میں دکھائیں گے تو اس سرزمین کشن گنج سے ایک نہیں 1000 مولانا ابوالکلام آزاد پیدا ہوں گے، کئی ڈاکٹر APJ کلام پیدا ہوں گے، کئی مولانا غلام صاحب بستانوی پیدا ہوں گے انشاءاللہ، جو ریولوشن لے آئیں گے اس دنیا میں۔ لیکن افسوس، ہم نوجوان جتنے بھی یہاں دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، وہ لوگ ہوا میں اڑنے والا، پتہ اس کو کیا بولتے ہیں، ڈرون کہتے ہیں، ڈرون کو دیکھنے آئے یا ہماری اسپیچ سننے آئے؟ جب ڈرون اڑتا ہے مجھے 0.1% بھی ڈسٹربنس نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ ایسا دیکھتے ہیں جیسے کوئی براق سواری اتری ہے آسمان سے آپ کو لے کے جانے، براق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئی ہے۔ آپ لوگ فوکس کریں، سنیں غور سے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، ہم سب لوگ بخوب واقف ہیں اس سے، اور اس پوری دنیا میں ایک ایسا دیش ہے جو تعلیم میں اور کھیل میں، سپورٹس میں اور ٹیکنالوجی میں خوب ترقی کر رہا ہے، اور اس دیش کا نام ہے بھارت، ہندوستان، انڈیا۔ اور اس انڈیا میں بہت سے نوجوان رہتے ہیں، اور اس انڈیا میں بہت سے نوجوانوں میں جوش بھی ہے، ٹیلنٹ بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور یہ ٹیلنٹ، جوش، جذبہ، پاگل پن، دیوانگی کا مرکز مجھے بہار میں نظر آتا ہے۔ یہ بہار ٹیلنٹ کا مرکز ہے، جوش اور جذبے کا مرکز ہے۔ اس میں کچھ ایسے نوجوان بچے تاریخ رچے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، پہننے حتیٰ کے کپڑے تک نہیں تھے، پھٹے کپڑوں پر سکول کالجز جا کر تاریخ اتہاس رچے ہیں۔ وہ نوجوان بچوں میں ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، کتابیں نہیں تھے، ریسورسز نہیں تھے، 3 وقت کا کھانا نہیں تھا، لیکن ایک چیز ان کے پاس میں تھی، وہ ارادہ تھا، اور اس ارادے کے ساتھ ان میں جذبہ بھی تھا، جنون بھی تھا، پاگل پن بھی تھا، اور وہی جوش، جنون، جذبے کو لے کر بہار کے نوجوان بچے، جو پہلے ہندوستان کا سب سے ٹف ایگزام مانا جاتا تھا UPSC، اب پورے ورلڈ کا سب سے ٹف ایگزام ہوتا ہے UPSC کا، بھارت میں جو ایگزام ہوتا ہے۔ پہلے صرف وہ بھارت کا سب سے ٹف ایگزام تھا، ابھی پورے ورلڈ کا سب سے ٹف ایگزام کہلا جاتا ہے،
اور وہ ٹفسٹ ایگزام لکھ کر اکثر نوجوان بھارت کے اس بہار سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے ان کے پاس میں کچھ نہیں ہے لیکن ارادہ ہے اور جوش ہے۔ اور یہاں نہ جانے کتنے نوجوان بیٹھے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، اور آپ لوگ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں اس دنیا میں۔ ایک دن ہے اور دن کے 24 گھنٹے ہیں۔ 24 گھنٹے میں میرا ریسرچ کہتا ہے کہ نوجوان منیمم کہہ رہا ہوں میں، میکسیمم نہیں، منیمم 6 گھنٹے وہ موبائل فون میں بتاتا ہے، منیمم 6 گھنٹے۔ اور منیمم 6 گھنٹے ایک نوجوان اگر بتاتا ہے تو مہینے میں کتنے ہوئے گھنٹے؟ 180 گھنٹے ہوئے۔ اور سال میں کتنے گھنٹے بتا رہا ہے؟ قریب 2150-60 گھنٹے بتا رہا ہے۔ ویسے 10 سال کا حساب لگا لیں تو قریب 25,000 گھنٹے وہ اپنے جوانی کے، قیمتی جوانی کے 25,000 گھنٹے صرف موبائل پکڑ کر اپنی انرجی کو ضائع کیا اور اپنی زندگی کو برباد کیا۔ صرف خود کی زندگی کو برباد نہیں کیا اس نوجوان، وہ نوجوان اپنی زندگی کو صرف برباد نہیں کر رہے ہیں، ان سے آنے والی نسلوں پر بھی اس کا اثر ہونے والا ہے۔ تو 25,000 گھنٹے 10 سال کے ہوتے ہیں۔ اگر ایک دن کے 6 گھنٹے آپ ہاتھ میں موبائل پکڑتے ہو، اس مدرسہ جو جامعہ حسینیہ مدنی نگر میں اور کشن گنج میں واقع ہے، اس مدرسے سے پورے ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، یہ 25 گھنٹے بجائے موبائل ہاتھ میں لیے اگر آپ کتابیں تھام لیتے ہو تو میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز اس دنیا میں کر سکتے ہو۔ آپ سائنٹسٹ بھی بن سکتے ہو اور اسی سرزمین بہار اور کشن گنج سے آپ لوگ چاند پر بھی جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، کیونکہ بچپن بھی ہوتا ہے، جوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں بڑھاپا ہوتا ہے۔ اور بالخصوص جوانی کے اگر آپ 2-3 حصے کر لیں، جو 13 سال سے شروع ہوگا 30 سال تک، 40 سال تک کی اگر آپ رکھ لیں تو 13 سال سے 23 سال یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے، وہ فیز ہے جس میں 90% نوجوان بچے اپنے زندگی کو برباد کرتے ہیں۔ اپنی جوانی کا جو جوش انرجی ہے وہ غلط ڈائریکشن پر انویسٹ کرتے ہیں۔ اسے ہر نوجوان میں جوش ہے، جذبہ ہے اور کچھ کرنے کا ہنر ہے، ماشاءاللہ ہر نوجوان میں ہوتا ہے۔ بمشکل 5 یا 10% ایسے نوجوان بچے ہیں جو ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے ہیں، مطلب اگر وہ محنت بھی کرتے ہیں تو وہ بچپن سے ہی کمزور ہیں۔ یہ کن فیکن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز ہر بندے کو نہیں دیتا ہے، لیکن 90% بچوں کو اللہ نے وہ جوش دیا ہے، وہ جذبہ دیا ہے جو ہر چیز آپ کر سکتے ہیں اس لائف میں۔ لیکن وہ 90% بندوں میں جو اللہ نے جوش جذبہ دیا ہے، اس میں بمشکل، میں کہہ رہا ہوں بمشکل 5% نوجوان بچے اپنی انرجی صحیح ڈائریکشن میں انویسٹ کرتے ہیں۔ اور وہ صحیح ڈائریکشن کیا ہے؟ وہ صحیح ڈائریکشن ہے دینی تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن۔ یہ وہ حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ لیکن نوجوان بچے آج اکثر آپ دیکھیں، سارے نوجوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، ہاتھ میں گٹکا ہے، ہاتھ میں گانجا ہے اور ہاتھ میں ڈرگز کے پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے چیزیں آ رہے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں۔ اور جب آپ یہ چیزیں اپنے ہاتھ میں پا لیتے ہو تو صرف آپ اپنی زندگی برباد نہیں کر رہے ہو، اپنے والدین کو بھی ان کے جو آخری 10 20 25 سال ہوتے ہیں وہ پورے 25 سال آپ تڑپا تڑپا کے مارو گے۔
ان کی جو زندگی ہوتی ہے آخری 10 سال 20 سال کی، ہر ایک پل خوشی دینا ہے آپ کو، لیکن 90% نوجوان بچے والدین کو تڑپاتے ہیں، ستاتے ہیں، گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں والدین۔ میں نے جو دیکھا ہے، جو نوجوان گناہوں میں ملوث ہیں اور جن کے پیرنٹس پریشان ہیں، کئی پیرنٹس تو میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ سر میں اتنا پریشان ہوں میرے بچوں کو لے کر، اگر میرا مذہب خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا اجازت دیتا تو میں کبھی کے مر جاتا۔ یہ باپ کی زبان سے کلمات نکل رہے ہیں، کس کی وجہ سے نکل رہے ہیں؟ نوجوان بچوں کی وجہ سے نکل رہے ہیں۔ صرف آپ نے غلط بچوں سے 2-3 غلط بچوں سے دوستی اختیار کر لی آپ نے، اور وہ 2-3 بچے آپ کے والدین کو رلا رہے ہیں، آپ کے والدین کو ستا رہے ہیں، آپ کی جوانی کو برباد کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ آپ کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، اور بچوں کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ وہ بچوں کی بھی زندگی برباد کرنے والے کون ہیں؟ وہ آپ کے 3 یا 4 یا 5 بچے ہیں جن کے ساتھ جوانی کا وقت آپ بتاتے ہو۔ آج اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کے 3 بیسٹ فرینڈز کون ہیں؟ وہ 3 بیسٹ فرینڈز کا ویژن کیا ہے؟ ان کا مشن کیا ہے؟ فجر کی اذان جب مساجد کے میناروں سے گونجتی ہے، کیا وہ 3 فرینڈز مسجد کی اور آتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا وہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ والدین کی قدر کرتے ہیں؟ کیا وہ سگریٹ سے دور ہیں؟ کیا وہ شراب سے دور ہیں؟ کیا وہ ڈرگ سے دور ہیں؟ کیا وہ موبائل ایڈکشن سے دور ہیں؟ کیا انہیں پڑھائی کرنا اچھا لگتا ہے؟ کیا ان کے ایکیڈمکس میں اچھا سکور ہوتا ہے؟ یہ سب جائزہ لیں آپ۔ ایک شرٹ خریدنے جاتے ہو تو 10 پکڑ کر پہنتے ہو، دیکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، فوٹو لیتے ہو، دوستوں کو بھیجتے ہو، رائے لیتے ہو کہ یہ شرٹ مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے۔ جب دوستی کرتے ہو تب بھی جائزہ لینا آپ نے کہ یہ دوست صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ دوست مجھے جنت میں لے جائے گا یا پھر یہ دوست مجھے دوزخ میں لے جائے گا۔ روز قیامت میں یہاں تو یاری بولتے ہو آپ، یہاں تو جان لٹا دیں گے آپ، یہاں آپ پورے 24 گھنٹے دینے کے لیے تیار ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ فلاں اس بچے کے ساتھ پھر کبھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ یہ کمنٹ کس کے طرف سے آتا ہے؟ یہ کمنٹ والد کے طرف سے آتا ہے، لیکن آپ والد کے بات کو اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا یار ہے، اس کے ساتھ آپ کا وقت بتانا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن روز قیامت میں میری بات کو یاد رکھنا، آپ کو پتہ چل جائے گا اس زمین پر جس کو آپ دوست کہتے تھے وہی دشمن ہے، اور وہی آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہاں آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا اور اس سے دوستی کرنے کی وجہ سے آپ کو جہنم۔ میں اسی لیے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اس زندگی میں۔ آج کی تاریخ اس پل سے آپ اپنی گندی دوستی، گندی عادتیں چھوڑ دیں اور کتاب کو پکڑ لیں اور ایجوکیشن پر آپ کام کرنا شروع کریں۔ جب میری عمر 28 ایئرز کی تھی، 28 سال کا میں تھا، انگریزی کا ڈو اور ڈز کا فرق نہیں معلوم تھا مجھے کہ کہاں ڈو یوز کرنا ہے، کہاں ڈز استعمال کرنا ہے۔ اتنی کمزور میری گرامر تھی۔ وہاں سے میں نے سفر شروع کیا کہ مجھے انگریزی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں بہت کچھ بتاتا آپ لوگوں کو۔ کچھ ویڈیوز میں بھی ہے، آپ لوگ تلاش کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 28 سال میں میں نے کچھ سوچا کہ ٹیچر بننا ہے، اسپیکر بننا ہے، یہ بھی خیال نہیں آیا مجھے۔ 28 سال میں مجھے بس یہ خیال آیا کہ میں نے انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے اور ایک بہت بڑے کارپوریٹ ہاسپٹل میں میں جاب کر رہا ہوں، اور ہندی میڈیم سے، تیلگو میڈیم سے، پتہ نہیں دوسرے اسٹیٹ سے آئے ہوئے بندے، کوئی اڑیسہ سے، کوئی بہار سے، ڈاکٹر سے انگریزی میں بات کر رہے ہیں، اور میں انگلش میڈیم سے تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹرز جب ٹیلی فون کرتے میں اوائڈ کرتا۔ پھر ایک احساس جاگا مجھ میں کہ میری تعلیم تو انگلش میڈیم سے ہوئی ہے اور میں 1 منٹ 30 سیکنڈ ڈاکٹر سے انگریزی میں گفتگو نہیں کر پا رہا، تو میری زندگی پر
مجھے تو حیدرآباد چھوڑ کر واپس میرے گاؤں جانا چاہیے، یا پھر اسی شہر حیدرآباد میں مجھے محنت کر کے انگریزی سیکھنا ہے۔ تو دوران لرننگ جب میں سیکھ رہا تھا، میرے والد بیمار ہوتے جاتے تو میں کلاس کو چھوڑتا، واپس چلا جاتا پھر والد کی خدمت کرنے کے لیے۔ اس طرح سے ایک بیچ میں نے 3 دفعہ کیا ہے، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ایک بیچ میں جتنا بھی سلیبس ہوتا اس کا ایک بھی سیشن میں مس نہ کروں۔ میرے استاد کہتے آپ تمام سٹوڈنٹس میں سب سے ٹاپ آپ ہی ہیں، اب یہ بیسک بیچ چھوڑ دیں، آپ ایڈوانس میں جائیں۔ میں استاد سے کہتا نہیں، میں جب تک ایڈوانس بیچ میں نہیں جاؤں گا تب تک آپ کے سارے بیسک بیچ کے سیشنز اٹینڈ نہ کر لو۔ لیکن والد بیمار ہوتے، واپس گاؤں چلے جاتا، 4-5 دن کے بعد پھر واپس آتا۔ اس طرح سے 3 مہینے کے بیسک کے 3 بیچز میں نے اٹینڈ کیے، پھر ایڈوانس کیا میں نے، ایڈوانس پلس کیا میں نے۔ میرے رشتہ دار ماما کے پاس میں رہ کر میں تعلیم حاصل کرتا تھا، میرے رشتہ دار، میرے دوست آلموسٹ کرٹیسائز کرتے تھے کہ اور کب تک آپ انگریزی میں وقت بتاؤ گے، کب تک سیکھتا رہے گا تو انگریزی، کب تک وقت اپنا برباد کرے گا انگریزی سیکھنے میں۔ اور انہیں نہیں معلوم تھا کہ منور زمان 2023 میں بہار آ کر اتنے نوجوان بچوں سے انٹریکٹ کر سکتا ہے۔ تب انہیں نہیں معلوم تھا، تب وہ لوگ کرٹیسائز کر رہے تھے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ پوری گرامر سیکھنے کے بعد بھی مجھے بات کرنے نہیں آتا تھا، پھر وہاں میں نے محنت کی ہے۔ لیکن یہ سب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ 28 سال کے بعد اگر آپ کی اکھڑ آتی ہے اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز بمشکل 10% ہے۔ یعنی جو بھی بندے 30 سال تک اپنی جوانی کو برباد کر دیے ہیں، لیکن کسی موٹیویشنل سپیکر کو سن کر جوش جاگا ہے، جذبہ جاگا ہے، احساس جاگا ہے، اب میں دن رات ایک کر دوں گا، اب میں کچھ پا کر رہوں گا لائف میں، لیکن کامیاب ہونے کے چانسز کتنے ہیں؟ 10 سے 20%۔ اور 30 سال میں اکڑ ٹھکانے پہ آئی اور محنت کر رہے ہو دن رات، اور 80% فیل ہونے کے چانسز ہیں۔ اور 20 سال میں یعنی 10 سال سے 20 سال تک آپ نے اپنی جوانی برباد کر دی ہے، لیکن 20 سال میں آپ کی اکڑ ٹھکانے پہ آئی ہے، اور وہاں سے آپ اپنے گندے کام، گندے دوست سب کو چھوڑ کر آپ نے کتاب ہاتھ میں تھام لیا ہے، بکس آپ نے ہاتھ میں تھام لیے ہیں، اور میں یہاں سے روزانہ 8-10 گھنٹے علم میں بتاؤں گا، محنت کروں گا، اچھے ٹیچرز کے صحبت میں میری جوانی کو گزاروں گا، اچھے علماء حضرات کے ساتھ میں اپنے آپ کو وقت بتاؤں گا ان کے ساتھ۔ اگر ایسا انسان 20 سال کے بعد سوچتا ہے تو اس کے کامیاب ہونے کے چانسز 60% ہے، اور ناکام ہونے کے چانسز 40% ہے۔ لیکن 10 سال، 12 سال، 13 سال، 15 سال میں اگر اکڑ ٹھکانے پہ آ گئی، کیونکہ یہاں میں بہت سے کو دیکھ رہا ہوں جو 15 اور 20 سال کے بیچ کے ہیں، اور وہاں سے آپ نے محنت کرنا شروع کیا تو آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 90% ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ڈیسائیڈ آج کرنا ہے کہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 10% ہونا اچھا ہے یا 90% ہونا اچھا ہے؟ جواب دیں۔ 90%۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز 90% ہو تو آپ کو کس عمر سے محنت کرنا ہے؟ جب آپ کی عمر 13 سال کی ہو جاتی ہے، 12 سال کی ہو جاتی ہے، وہاں سے آپ صحیح ڈائریکشن پر کام کرنے لگو گے، انشاءاللہ 90 to 95% آپ کے کامیاب ہونے کے چانسز ہیں۔ یعنی کوئی بال پھینک رہا ہے، 100 گیند ڈالے آپ کو، اور وہ 100 گیند میں آپ نے کتنے سکسرز لگائے؟ 95 سکسرز لگائے۔ یہ جوانی کی طاقت ہوتی ہے۔ وہی چیز آپ جا کر 30 سال میں بیٹ پکڑتے ہو اور کوئی گولا پھینکتا ہے، اور کامیاب ہونے کے چانسز کتنے ہیں؟ 10% ہے۔ 90 دفعہ آؤٹ ہو جاؤ گے اور 10 چھکے مارو گے، اور صحیح وقت پر کتابیں تھام لیا آپ نے
تو 95 6 ماریں گے 5 دفعہ شاید آپ آؤٹ ہو سکتے ہیں. اب 35 سال میں وراٹ کوہلی زبردست کھیل رہا ہے تو وہ 10% میں آتا ہے. 35 سال میں جا کر سب لوگ ایسا نہیں پرفارم کر سکتے ہیں. کون کریں گے؟ 125 کروڑ میں ایک وراٹ کوہلی بنتا ہے. کتاب پکڑ لیں. میں نے کئی دفعہ کئی جگہ کہا کہ رونالڈو بڑا مشہور فٹ بالر ہے. اب اس میں انسپریشن لے کر بھارت میں 125 کروڑ لوگ ہیں. مانو کہ اس میں 40 کروڑ نوجوان بچے ہیں. 40 کروڑ نوجوان بچے سب لوگ شوز خرید لیے اور فٹ بال خریدیں اور فٹ بال کھیلنا شروع کریں. کیا رونالڈو بنیں گے؟ پچھلے 50 سال میں تو کوئی نہیں بنے گی ایسے رونالڈو. اب یہ 40 کروڑ میں بیٹ پکڑیں گے تو کیا وراٹ کوہلی کتنے بنیں گے؟ بمشکل اگر جی جان کے لگا دیں تو یہ 40 کروڑ نوجوان بچے کتاب چھوڑ کر بیٹ پکڑیں کہ دیکھو وراٹ کوہلی کتنا کامیاب ہو گیا, میں بھی کرکٹ میں میری جوانی کھپا دوں گا. تو اس میں بمشکل میں کہتا ہوں کہ کوئی 2 یا 4 بن سکتے ہیں اگر واقعی پریکٹس کرتے ہیں اور بہترین ٹیلنٹ ہے. 40 کروڑ میں کتنے بنیں گے بتائیں؟ 2 یا 4. لیکن یہی 40 کروڑ بچے اگر کتاب تھام لیں اور روزانہ 6 گھنٹے کتاب لے کر تعلیم حاصل کریں, پورے ذمہ داری سے میں کہتا ہوں کہ 40 کروڑ میں 39 کروڑ نوجوان بچے قابل بنیں گے انشاءاللہ. یہ خوبی ہے ایجوکیشن کی. کتابیں پکڑنے سے میجورٹی آف دی ینگسٹرز کی زندگی سنور جاتی ہے. بیٹ پکڑنے سے کچھ نوجوان بچے 98% نوجوان بچے بیکار ہو جاتے ہیں. بمشکل کوئی آدھا % میں کہتا ہوں وہ کرکٹ میں اپنا کریئر بنا لیتا ہے. بالکل اسی طرح جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ پتہ نہیں یوٹیوب میں چینل بنا لیتے ہیں اور کچھ پیسے 10,000 20,000 پھر بھیک مانگنا شروع ہو جاتا ہے. لائک می, سبسکرائب می, فلانے کیا کیا می, اتنا ریکویسٹ کرنے لگتے ہیں, بھیک مانگتے ہیں سب سے. میں میرے طلبہ کو جب ورکشاپ میرا چلتا ہے پہلے دن میں تمام طلبہ کو بالخصوص لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ کیا آپ میرے ویڈیوز کبھی ماضی میں دیکھے ہیں؟ تو سب لڑکے لڑکیاں کہتے ہیں ہاں سر بہت سے دیکھے ہیں. تو کیا آپ نے سبسکرائب کیا ہے مجھے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے سبسکرائب بھی کر رکھا ہے سر. لڑکیوں کو کہتا ہوں زندگی میں آج سے میرے ویڈیو پر آپ نے کامنٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ لڑکیاں کامنٹ کریں گی سر میں آپ کا ورکشاپ اٹینڈ کی ہے, مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو پھر ایک نوجوان میسج بھیجتا ہے, oh so nice, you are so lucky, you got a chance to learn under Munawwar Zaman sir. I even want to learn English. May I have a talk with you on phone for a while? کیا میں کچھ دیر بات کر سکتا ہوں آپ کو؟ یہ سب نیت میں کھوٹ ہے, عشق بازی کرنا چاہتا ہے. اسی لیے میں میرے لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ میرے چینل پر آپ کامنٹ نہ کریں. اور میرے زندگی میں آج تک ایک دفعہ بھی نہ کلاس میں نہ محفلوں میں لوگوں سے گزارش کی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرو, میرے چینل کو لائک کرو. میں کسی کو دعوت نہیں دیتا ہوں, کیونکہ اللہ جتنا دینا ہوتا ہے وہ آپ کی کوشش کرنے پر بھی دیتا ہے, کوشش نہ کرنے پر بھی دیتا ہے. اتنا یقین اللہ پر ہونا چاہیے. آپ محنت کریں اور باقی ساری چیزیں اللہ پر چھوڑ دیں. اور یہ جو یوٹیوب پر اپنے کریئر کو بنانا چاہتے ہیں, آپ کو پیسہ تو ملے گا ناچ کے گا کر پتہ نہیں کامیڈی کر کر, لیکن آپ کی نسل پر کوئی اثر نہیں ہوگا, اچھی نسل نہیں آئے گی اس سے. آپ کو جب بڑے ہو جائیں گے آپ کے بچے ہوں گے, آپ کے پوتے ہوں گے, آپ کے نواسے ہوں گے, آپ کی چچوری حرکت کو دیکھ کر ہنسیں گے وہ لوگ, یا پھر وہ کیسے چچورے ہوں گے پتہ نہیں. جب یہ چچورا اتنا کام کیا تو اس سے جو آئیں گے وہ تو 100 گنا زیادہ چچورے رہیں گے. وہ پتہ نہیں کپڑے پہنتے بھی ہیں کہ نہیں پہنتے ہیں, پھاڑ کر کپڑے پہنتے ہیں, سلے ہوئے کپڑوں کو پھاڑ رہے ہیں. ایک دور تھا پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی کر پہنتے تھے, اور وہ جا کے چوہے طواف کٹ کر رہے ہیں, یا کہ بال وہاں رفت نکال لیتے ہیں. دیکھیں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے,
ادھر سے چھین لیتے ہیں، ادھر سے چھین لیتے ہیں، ایک بال ادھر جا رہا ہے، ایک بال ادھر جا رہا ہے، عجیب ہیئر سٹائل ہے۔ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آپ کا ہیئر سٹائل کو دیکھ کر مجھے پورا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی والد کی آپ پر کتنی نظر ہے اور آپ کے گھر میں تربیت آپ پر کیسی ہو رہی ہے۔ صرف نوجوان کے ہیئر سٹائل کو دیکھ کر اس کے والد کی کتنی نظر اور کتنی فکر ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ عجیب عجیب حرکت نوجوان کر رہے ہیں اپنے جوانی میں، جو اللہ نے جو جوش دیا ہے آپ کو، یہ صحیح ڈائریکشن میں انویسٹ کرنا ہے۔ میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ گولڈن پیریڈ سے گزر رہے ہو، آپ بہترین آپ ٹیچر بھی بن سکتے ہیں۔ میتھ A+B² یہ سب فارمولا جانتے ہیں، لیکن میتھ ٹیچر کی سیلری کتنی ہوتی ہے؟ ایسے بھی سکولز ہیں جہاں میتھ ٹیچر کو صرف 4,000 روپے مل رہے ہیں۔ ایوریج طور پر اگر دیکھیں 10 سے 12,000، کچھ اچھے سکول میں جائیں 25,000، اور بہترین سٹینڈرڈ والے سکول میں جائیں تو 50,000۔ اب 50,000 وہ مہینہ کما رہا ہے تو سال کے کتنے ہوئے؟ ہاں جی 6 لاکھ۔ میں ایک نہیں، دو نہیں، ایسے کتنے ٹیچرز کو جانتا ہوں جو میتھمیٹکس پڑھاتے ہیں جن کا سالانہ پیکیج 1 کروڑ ہے۔ کتنا ہے؟ 1 کروڑ۔ اور وہ جو 4,000 روپے لے کر میتھ پڑھاتا ہے اس کا A+B² کیا ہے؟ A² + B² + 2AB۔ جو 1 کروڑ روپے لے کر میتھ پڑھاتا ہے اس کا A+B² کچھ الگ ہے یا وہی ہے؟ دونوں کے فارمولے سے